ثم انفسکم، اللہ کے راہ میں محنت کرو اپنی مال سے، من جان سے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ آپ کی یعنی آپ کے جذبات کو اونچا لے جاتی ہے یا بات بڑھا دیتی ہے۔ تو اچھا، دوسرے اس میں نقطہ یہ ہے کہ ہر عمل سے نور بنتا ہے، ہر عمل سے نور بنتا ہے۔ نور کیا ہے؟ روشنی۔ اندھیرے ختم کرنے ہیں تو پھر اس کے لیے نور کی ضرورت ہے۔ نور جو ہے وہ اعمال صالحہ ہیں، اور پہلی ضرورت جو ہے وہ محبت ہے انسان سے، اطاعت انسان کی، محبت انسان سے، یہ دونوں ذرائع ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات آخر میں آپ کو کہہ دوں کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے اپنے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے اپنے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ضروری ہے؟ دیکھیں، جس طرح ماں بچے کے لیے، نوزائیدہ بچے کے لیے ماں کا دودھ ضروری ہے، یا انسان کے لیے غذا ضروری ہے، پانی کی ضرورت ہے، یہ میں بتا رہا ہوں نا، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ضروری ہے، اس کے بغیر پھر آپ مر جائیں گے۔ آج کا مسلمان جو ہے یہ مردہ ہے، یہ مردہ امت ہے، مردہ قوم ہے۔ کیوں؟ کہ اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے، اس کی محبت ہے ظاہر سے، اس کو پیارا ہے ظاہر، اس کو اپنا ظاہر پیارا ہے، تو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ پھر زندگی اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت لازمی ہے۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، بات مان لو، جواب دو اللہ کو، اس کے رسول کو، اس سے تم زندہ ہو جاؤ گے۔ زندگی ہے، یہ محبت زندگی ہے، اور محبت کے بغیر موت ہے۔ بہرحال میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ محبت یعنی مثال کے طور پہ اسی طرح آپ یعنی نوزائیدہ بچہ ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں، اسی طرح ماں چھوڑ دے اپنے بچے کو اور اس کو خوراک نہ دے تو کتنے دن جی لے گا وہ نوزائیدہ بچہ؟ یا چلو آپ انسان ہو، بالغ ہیں، تو پانی کھانا پینا بند کر دے تو کتنے دن زندہ ہوں گے؟ ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، غذا جو ہے وہ روحانی ہے، وہ قرآن ہے، وہ طریقہ رسول کا ہے، ہم نے وہ چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کا حکم اور رسول کے طریقے کی ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو محبت جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ طریقہ کار ہے۔ دیکھیں، اللہ کی بندگی میں سے کمال حاصل ہوتا ہے اطاعت سے، عبادت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ میں نے جن اور انس پیدا کیے ہیں ان کے مقصد کی کامیابی اس میں ہے کہ وہ میری بات مانیں، میری عبادت کریں۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ عبادت اطاعت کو کہتے ہیں۔ اطاعت اگر محبت کے بغیر نہ ہو تو وہ منظور نہیں ہے۔ اللہ کی اطاعت آپ کر نہیں سکتے کامل محبت کے بغیر، پھر تو رسم و رواج رہ جائے گا۔ عید کی نماز ہے، بس مسجدیں بھر جاتی ہیں، جگہ ہوتی ہے بعض چپلیوں کی جگہ میں لوگ جا نماز لے آتے ہیں، وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، بعض گلی میں آ جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، محبت جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے اللہ سے، لیکن اس کا زینہ جو ہے وہ رسول کی یا انسان کامل کی محبت ہے۔
المجاز قنطرۃ الحقیقت. دیکھیں یہ عالم اسباب ہے. اللہ تعالیٰ یہاں ہر کام اسباب کے ذریعے ہوتا ہے. اب دیکھیں معراج کی رات تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاوا آ گیا, لیکن پہلے وہ براق پہ بیٹھے. کیا ایسے نہیں جا سکتے تھے؟ براق لایا گیا ان کے لیے. یہ واسطہ ہے, ذریعہ ہے. پھر رف یا جو بھی ہے, تو یہ مطلب ذرائع ہیں, ہر چیز کا ذریعہ ہے. وہی آتی ہے, وہی معاملہ ہے اللہ کے اور رسول کے درمیان. لاتا کون ہے؟ فرشتہ لا رہا ہے, ذریعہ ہے نا. تو ذرائع ہیں یہ. اب اللہ کی محبت کا پانے کا ذریعہ انسان ہے. انسان سے شدید محبت کریں گے تو پھر آپ جائیں گے اللہ کی محبت تک, ورنہ آپ رہیں گے اپنے مقام تک. یہ بات نوٹ کر لیں. چاہے رسول ہو چاہے نائب رسول ہو, اس سے آپ شدید محبت کریں اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے. یہ اس کی ضرورت نہیں ہے, یہ ہماری ضرورت ہے. یہ بات کہتے ہیں نا, یہ اس کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں اطاعت عبادت اللہ کو ضرورت نہیں ہے, یہ ہماری ضرورت ہے. رسول سے محبت ان کی نہیں بلکہ ہماری ضرورت ہے. وہ تو مقام اعلیٰ پر ہیں. اسی طرح جو اللہ کے بندے ہیں ان کو, وہ اللہ کے بندے ہیں, ان کو اب آپ محبت کریں یا نہ کریں, وہ تو ہیں اللہ کے بندے. تو یہ ہماری ضرورت ہے, انسان سے شدید محبت بتکلف, کوشش کر کے. تو وہ پھر طریقہ کار ہیں, وہ ایک الگ بحث ہے. کوشش کریں, شدید محبت انسان سے, اللہ والے سے, اس سے شدید محبت کریں. اس سے پھر آپ اپنے جب جان و مال سے اس کا اظہار کریں گے تو وہ محبت, پھر ایک محبت نکل آئے گی تو دوسری محبت جائے گی. جیسے کہ میں نے بوتل کی مثال دی, پانی آپ ڈالیں گے تو ہوا نکل جائے گی. تو ہاں, موضوع کیا ہے؟ کیا رسول اکرم سے محبت ضروری ہے؟ بالکل ضروری ہے. جس طرح کہ ہمارے لیے غذا کی ضرورت ہے, غذا میں کہہ رہا ہوں نا, غذا کے بغیر انسان مر جائے گا. یہ جو ہے, یہ محبت جو ہے, یہ ہماری ضرورت ہے. جیسے کہ ہم کھانے پینے کے محتاج ہوتے ہیں اور وہ ضرورت ہے, تو اسی طرح یا بیمار ہے, اس کو دوائی دیں گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. تو دوائی کیا ہے روحانی بیمار کے لیے؟ وہ محبت ہے. یہ دوائی ہے, آپ جو ہے ٹھیک ہو جائیں گے, دیگر محبتیں نکل جائیں گی. یہ ذریعہ ہے. دیکھیں یہی ایک چیز کے لیے محنت کریں گے تو دیکھیں ایک اور مثال جو اللہ تعالیٰ نے بھی دی ہے. ایک کمرے میں اندھیرا ہے, تو اس میں اگر کوئی آپ شمع روشن کریں گے تو کمرہ روشن ہوگا. یعنی ایک اندھیرا کمرہ ہے, اس میں آپ ایک موم بتی جلا لیں تو روشنی تو ہوگی لیکن تھوڑی ہوگی. دوسری موم بتی جلا لی, 100 موم بتیاں جلا لی. جتنی آپ شمع جلاتے رہیں گے تو روشنی زیادہ اور اندھیرا ختم ہوتا رہے گا. بعض اسٹوروں میں آپ جاتے ہیں نا, جو چل رہے ہیں تو بڑی چکا چوند ہوتی ہے نا, بلب جو ہے زیادہ بلب ہوتے ہیں, وہاں اندھیرا نہیں ہوتا. تو روشنی کی ضرورت ہے. یہ محبت جو ہے یہ دراصل روشنی ہے. قرآن کے حساب سے آپ اس کو نور کہہ لیں. اعمال سے نور بنتا ہے. یہ نقطہ دوسرا ہے, اس کو ذرا غور کریں. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ, اس کی طرف عمل صالح جو ہے, الیہ یصعد الکلم الطیب, عمل الصالح, الیہ یصعد الکلم الطیب, کلمہ طیبہ اس کی طرف چڑھتا ہے, پاک بات. اور چڑھاتا کون ہے؟ عمل صالح. عمل صالح کیا ہے؟ مال اور جان کی قربانی.
تو جاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ کے راہ میں محنت کرو اپنی مال سے، من جان سے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ آپ کی یعنی آپ کے جذبات کو اونچا لے جاتی ہے یا بات بڑھا دیتی ہے۔ تو اچھا دوسرے اس میں نقطہ یہ ہے کہ ہر عمل سے نور بنتا ہے، ہر عمل سے نور بنتا ہے۔ نور کیا ہے؟ روشنی۔ اندھیرے ختم کرنے ہیں تو پھر اس کے لیے نور کی ضرورت ہے۔ نور جو ہے وہ اعمال صالحہ ہیں، اور پہلی ضرورت جو ہے وہ محبت ہے انسان سے، اطاعت انسان کی، محبت انسان سے، یہ دونوں ذرائع ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات آخر میں آپ کو کہہ دوں کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے اپنے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے اپنے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایمن ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔